اقبال کی سالگرہ سے زیادہ اسپیکر کی جیت کا جشن۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان۔ ای میل saf@life.com، ای میل saafsaaf@live.com، ویب بلاگ www.safsaf.blogspot.com۔ روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 12 نومبر 2015۔ انگریزوں کے جانے سے پہلے بر صغیر میں اس وقت کے برطانیہ کے بادشاہ جارج ششم کی تاج پوشی کی سالگرہ ایک قومی تہوار کے طور پر منائی جاتی تھی۔ اس دن سرکاری تعطیل ہوتی، مگر اس تعطیل کا طریقہ کار بہت سمجھداری والا تھا۔ تمام سرکاری دفاتر بند ہوتے اور تعلیمی اداروں میں چھٹی ہوتی۔ سرکاری ملازمین کو بادشاہ جارج ششم کی شان میں منعقدہ تقریبات میں آنے کا حکم ہوتا، جبکہ طلباء اپنے اپنے اداروں میں اس حوالے سے پروگرام کرتے۔ ان تقریبات کے دوران طلباء اور حاضرین میں لڈو تقسیم ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کئی لیڈروں کے آباء و اجداد نے بڑھ چڑھ کر یہ لڈو کھائے ہوں اور برطانیہ کے بادشاہ کو ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں دی ہوں۔ سمجھدار انگریز جانتے تھے کہ کسی کی یاد میں قومی تعطیل جہاں اس کے احترام کی نشاندہی کرتی ہے، وہیں لوگوں اور خاص طور پر نئی نسل کو اس شخصیت کی طرف نفسیاتی طور پر متوجہ بھی کرتی ہے۔ جب سے علامہ اقبال کی سالگرہ کا دن 9 نومبر پاکستان میں اقبال ڈے کہلایا، اس وقت سے اس دن ملک میں قومی تعطیل کی جانے لگی۔ موجودہ وزیر اعظم نواز شریف جب دوسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اقبال ڈے کو قومی تعطیلات کی فہرست سے ہٹا دیا۔ ان کے جانے کے بعد اقبال ڈے کی قومی تعطیل دوبارہ سے ہونے لگی۔ نواز شریف 2013 میں تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنے کچھ ادھورے خواب پورے کرنے کی ٹھانی۔ اقبال ڈے پر قومی چھٹی ختم کرنا بھی ان کی حکومت کا شاید ایک ادھورا خواب تھا، مگر اس برس 9 نومبر کو اقبال ڈے کی قومی چھٹی آنکھ بچا کر ہو گئی، کیونکہ نواز شریف ابھی نئے نئے وزیر اعظم بنے تھے۔ ان کی تیسری وزارت عظمیٰ کے دوسرے برس یعنی 2014 میں 9 نومبر اس وقت آیا جب عمران خان کنٹینر پر چڑھے ہوئے تھے اور سردیوں میں بھی نواز حکومت کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اگر اس وقت 9 نومبر کی قومی چھٹی ختم کی جاتی تو عمران خان کو ایک نیا ہتھیار مل جاتا۔ دوسری بات یہ کہ حکومت کی خوش قسمتی کہ 2014 میں 9 نومبر اتوار کے دن آیا۔ 2015 میں عمران خان کسی حد تک سیاسی طور پر مختلف ہو چکے تھے اور 9 نومبر بھی ورکنگ ڈے یعنی سوموار کو تھا۔ اس مرتبہ نواز حکومت نے اقبال ڈے کی قومی چھٹی پر ٹھیک ٹھیک نشانہ لگایا۔ قومی تعطیلات کا تعلق زیادہ تر سرکاری اور تعلیمی اداروں سے ہوتا ہے۔ ہمارے سرکاری دفتروں میں سفید ہاتھیوں کے غول موجود ہیں، جن کا قومی خزانے پر بوجھ اقبال ڈے کی ایک قومی تعطیل کے بوجھ سے زیادہ ہے۔ حکومت اگر بیوروکریسی میں ایسے افسران سے چھٹکارا حاصل کر لے تو اقبال ڈے جیسی قومی تعطیل سے چھٹکارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جہاں تک تعلیمی اداروں میں چھٹی سے تعلیمی نقصان کا تعلق ہے تو اس بارے میں دلیل موجود ہے کہ طلباء کو اپنے رہنماؤں کے بارے میں بتانا سب سے بڑی تعلیم ہے۔ ایسے یادگار دنوں میں اگر تعلیمی ادارے روزمرہ کی طرح کام کاج کریں اور اکا دکا تقریبات بھی منعقد کر لیں تو اس ماٹھے پروگرام سے مکمل چھٹی کر دینا ہی بہتر ہے۔ نئی نسل کم از کم یہ تو ضرور کہے گی کہ آج اقبال ڈے کی چھٹی ہے۔ اقبال ڈے کی چھٹی اگر پیپلز پارٹی، MQM یا ANP وغیرہ کی حکومتیں ختم کرتیں تو ان پر کیا کیا الزام نہیں لگتے۔ اگر اقبال ڈے کی چھٹی ختم کرنے کا حکم سندھ، بلوچستان یا خیبر پختونخوا کی حکومتیں دیتیں تو کیا انہیں تحریک پاکستان کے مشاہیر سے غداری کا طعنہ نہیں دیا جاتا؟ متحدہ پنجاب کے مسلم لیگ کے منتخب کشمیری صدر محمد اقبال
کے یوم پیدائش کی قومی تعطیل کو پاکستان میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ کے مستقل کشمیری صدر نواز شریف کی حکومت نے ختم کر دیا۔ ایسے یادگار دنوں پر قومی تعطیل کی بجائے کام کرنے کا بہانہ دل کو بھاتا نہیں ہے۔ کیا ہم انگریزوں سے زیادہ کام کی اہمیت کو جانتے ہیں؟ ان کی حکومت تو دنیا کے طول و عرض میں تھی۔ نون لیگ کی حکومت تو ملک کے چاروں صوبوں میں بھی نہیں ہے۔ قائد اعظم ڈے پر 25 دسمبر کو قومی چھٹی شاید ختم نہ ہو، کیونکہ اس دن کرسمس ڈے بھی ہوتا ہے، اور کرسمس ڈے کی چھٹی کو ختم کر کے امیر یورپی و امریکی عیسائی ملکوں کو ناخوش نہیں کیا جا سکتا۔ اس طریقے سے دوسروں کو خوش کرنے کا ایک اور دن بھی ہو سکتا ہے، یعنی 11 ستمبر، جو قائد اعظم کی وفات کا دن ہے۔ اس دن ٹوئن ٹاورز کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ 9/11 کی یکجہتی کا دن بھی منایا جا سکتا ہے۔ ہم نے اقبال ڈے کو ایک معمولی دن قرار دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے وطن کے سپاہی اقبال کے شعروں سے جذبہ حاصل کر کے اپنی جان وطن پہ نثار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت مزاجاً چھٹیوں کی دشمن ہے۔ انہوں نے اتوار کے ساتھ ساتھ ہفتے کی چھٹی بھی لوڈ شیڈنگ کے کڑوے گھونٹ کی وجہ سے کر رکھی ہے۔ نون لیگ کے کاروباری اور تجارتی مزاج کو دیکھتے ہوئے پیشین گوئی کی جا سکتی ہے کہ 2017 میں جب لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی تو ہفتے کی چھٹی بھی ختم کر دی جائے گی۔ مزدور روزانہ کی بنیاد پر اپنی روٹی کماتا ہے۔ جب اس کی دہاڑی نہ لگے تو اس دن مزدور کے گھر کا چولہا جلنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر یہ غریب مزدور ہفتہ وار چھٹی کے ساتھ اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے مختلف تہواروں کی چھٹیاں بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف تاجر کی روٹی کا معاملہ دہاڑی والے مزدور جیسا نہیں ہوتا۔ جس دن تاجر کی آمدن کم ہو یا نہ ہو، تب بھی شام کو کسی نہ کسی طرح اس کے گھر کا چولہا جل ہی جاتا ہے، مگر مزدور کے برعکس تاجر تہواروں کی چھٹیاں تو ایک طرف، ہفتہ وار چھٹی بھی مجبوراً کرتا ہے۔ اگر 9 نومبر 2015 کو چھٹی ہو جاتی تو اس دن قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد نہ ہونے کے باعث اسپیکر کا انتخاب اگلے روز پر چلا جاتا۔ نون لیگ نے اپنے اسپیکر کے انتخاب کا جشن ایک دن ملتوی ہونے سے بچا لیا۔ اس طرح انہوں نے اقبال کی سالگرہ سے زیادہ اپنے اسپیکر کی جیت کا جشن منایا۔ یہ کالم چھٹی کی محبت میں نہیں بلکہ قومی اقدار کی موت کے سوگ میں لکھا گیا ہے۔